السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، روزے کا مقصد تقوی کا حصول سمجھ لینے کے بعد آئیے یہ بھی جان لیں کہ متقین کی صفات کیا ہیں تاکہ راہ تقوی پر چلنے میں آسانی ہو۔ عنوان گفتگو ہے تقوی اور متقین کی صفات۔ ناظرین، دین اسلام کا بنیادی ماحصل تقوی ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کا ذکر مختلف انداز میں 151 بار کیا گیا ہے۔ ایک جگہ یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، فرمایا اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی اور عذاب جہنم سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس کے ساتھ خوف الہی سے گناہوں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تقوی کیا ہے؟ عرض کی، جس طرح ایک خاردار راستے سے آپ اپنے کپڑے سمیٹ کر گزرتے ہیں کہ مبادا راستے کی کسی جھاڑی یا کانٹے میں دامن الجھ نہ جائے، اسی طرح دنیا میں نفسانی خواہشات بد اور شیطانی افعال سے دامن بچا کر زندگی گزارنا تقوی ہے۔ آئیے تقوی کا بلند ترین درجہ اور ادنا درجہ کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہم جیسے دنیا دار ہیں اپنی نجات و فلاح کے لیے راہ تقوی کا تعین کر سکیں۔ اصول تقوی کے مراتب و درجات سمجھنا اور دین اسلام کا نچوڑ دیکھنا ہو تو سنن ابو داؤد کے مؤلف امام ابو داؤد نے 5,00,000 ذخیرہ احادیث سے جن 4 احادیث کو فلاح و نجات کے لیے کافی قرار دیا، ان 4 میں سے اس ایک کو اپنی فکر کا حصہ بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جان پاتے کہ حلال ہے یا حرام۔ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ ایک دن حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ گویا مشتبہات سے بچنا اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچانا تقوی کا بلند ترین درجہ ہے۔ روزہ تقوی کے اس بلند ترین درجہ کو حاصل کرنے کی تربیت کا عمل ہے کہ جس میں بندے کو حلال چیزوں سے رکنے کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ بندے کے لیے مشتبہ اور حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اگر روزے کی تربیت کے بعد بھی ہم حرام کاموں اور حرام چیزوں سے نہیں بچتے تو پھر ہم نے روزے کے رکھنے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس بشر حافی کی بہن ایک مسئلہ پوچھنے آتی ہے کہ میں جب رات کو چھت پر سود کاٹنے بیٹھتی ہوں تو اس دوران شاہی سواری مشعلوں کے جلوس میں بازار سے گزرتی ہے۔ ان مشعلوں کی روشنی کافی دیر میری چھت پر رہتی ہے، تو کیا اس روشنی میں میرے لیے سود کاٹنا جائز ہے؟ جواب ملا، خاتون، تمہارے لیے یہ جائز نہیں۔ جب تقوی کا عالم یہ ہو تو پھر بندہ متقی درجہ ولایت حاصل کر لیتا ہے۔ تقوی تو بشر حافی سے پوچھو جو حکومت کے متعین کردہ کنویں سے پانی بھی نہیں پیتا بلکہ پیاس بجھانے کے لیے دریا پر جاتا ہے۔ لہذا مشتبہات سے بچنے والا یقیناً درجہ ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خاں بریلوی کا تقوی بھی حیران کن ہے۔ ایک دعوت میں گئے، کھانے میں سالن کا شوربہ اتنا لذیذ لگا کہ دل چاہا 1-2 گھونٹ پی لوں۔ صاحب خانہ سے اجازت چاہی تو عرض کی کہ حضور یہ سب کچھ آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ کہا، نہیں، سالن کھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، پینے کے لیے نہیں، لہذا عرف سے ہٹنے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ ہے بلند معیار تقوی۔ مگر آج ہم نے تو اپنی زندگی کو کسی منہ زور گھوڑے کی طرح کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ دین اسلام تو الگ، ہم تو انسانیت کے اخلاقی تقاضوں سے ہی بے خبر رہتے ہیں۔ خود غرضی اور ذاتی مفادات کے اصول کی خاطر اپنے پرائے سب کو بچھاڑتے چلے جاتے ہیں۔
ناظرین، ہم گناہ گاروں کے لیے تقوی کا کون سا معیار ہونا چاہیے، حصہ دوم کی گفتگو میں جانیے۔